السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میرے تقریر کا عنوان جو تھا چغل خوری کا فساد، جو چگلی کرتے ہیں، چغل خوری کا فساد اور عذاب، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ پچھلے جمعہ وقت کم ملا، انشاءاللہ عز و جل آج یہ بیان مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 23واں پارہ اور تیسرا رکوع ہے، اور 26واں پارہ اور 13واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں چغلی کے متعلق فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چغلی کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق، اگر کوئی جھوٹا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، یعنی بغیر علم رکھے بے جانے کوئی اس کو تکلیف نہ دے بیٹھو، تو اس کی تحقیق کر لو اگر کوئی تمہارے پاس خبر آتی ہے۔ تو یہ چغلی کے متعلق ہے، غیبت کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ احادیث کریمہ رہتی تھی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے معراج کا واقعہ، میں نے معراج میں دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو ایسا عذاب ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پنجے، ہاتھوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنا چہرہ اس سے کرید رہی ہیں، اپنا چہرہ پھاڑ رہی ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بری گندی چیزیں کھا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی سے پوچھا، یہ ان پر عذاب کس وجہ سے، کس گناہ سے ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے ہاتھوں سے، جو ان کے پنجے، جو ان کے ناخن تانبے کے جو بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہی چہرے وہ کرید رہے ہیں، اپنے ہی چہرے جو خراب کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، دنیا میں یہ لوگ چغلی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دنیا میں لوگ کیا کرتے تھے؟ چغلی کرتے تھے۔ چغلی کرنے کی سزا ان کو یہ مل رہی ہے، اور اچھی چیزیں چھوڑ کر جو بری گندی چیزیں جو کھا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ غیبت کرنا یہ ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ غیبت کرنا، مرے ہوئے مردار بھائی کا کچا گوشت کھا رہے ہو، اتنا بڑا گناہ۔
تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کرنے والوں کو، چغلی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ چغلی کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا چغلی پر یقین کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ مطلب آپ سمجھے کیا میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کسی دوسرے شخص کی برائی کرتا ہے تو وہ تو برا ہے ہی، وہ برا کام کر ہی رہا ہے، لیکن جو انسان سن رہا ہے چغلی کو اور وہ چغلی سن کر اس پر بھروسہ کرتا ہے اور بدگمانی اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چغلی کرنے سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ چغلی کرنے والے کی بات پر یقین کرنا۔ کوئی بھی ہم دو آپس میں دو دوست رہتے ہیں تو تیسرا کوئی آ کر فوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، گھر کا ماحول اچھا چلنے لگتا ہے تو کوئی ایک انسان آ کر دوسرے کے متعلق برائی کرنا شروع کرتا ہے، ہم نہ تحقیق کرتے، نہ بات چیت کرتے، نہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے، فوراً اس بات پر یقین کر لیتے ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں نفرتیں، برائیاں، بدظن پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں۔ ہاں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جو چغلی کرنے والا ہے اس کو اپنے سے دور رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کے سامنے آ کر کسی دوسرے انسان کی برائی بیان کر رہا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے کر کے، تو کیا بھروسہ کہ وہی انسان آپ کی باتیں اس انسان کے سامنے کرتا نہ ہو۔ یعنی کوئی انسان دوسرے انسان کی برائی ہمارے سامنے کرتا ہے تو ہماری برائی بھی دوسرے انسان کے سامنے کرتا ہوگا۔ تو ایسے انسان سے بچے رہیں، کیونکہ ایسا انسان فتنہ، فساد، نفرتیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ کیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ چغلی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ چغلی کرنے والا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک اس نے جس کی چغلی کی ہے وہ انسان معاف نہ کر دے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کی چغلی کی ہوگی اور میں اللہ کی بارگاہ میں چغلی کے متعلق، گناہ کے متعلق معافی مانگ رہا ہوں، تو میں نے جس کے متعلق چغلی کی ہے، برائی جس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کی ہے، جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کرنے میں سے ہیں۔ تو یہ چغلی جیسے سخت گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذلیل ہے وہ انسان جو بہت تانے دیتا ہے۔ تانے بھی ہمارے اندر دیتے ہیں نا، تانے بھی دینے والے بہت سے ہیں۔ ٹومنے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹومنا مارنا، تانا دینا، یہ جو تانے اپنی زبان میں جو دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ انسان ذلیل ہے جو تانے دیتا ہے لوگوں کو۔ جو لوگوں کو تانے دینے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ گھر میں ایک بیٹا ہے، وہ کسی جاب پر کام کر رہا ہے، کسی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہے، پگار کم ہے، اس کو پیمنٹ کم ہے، لیکن گھر والے تانے دیتے ہیں کہ اتنے کم پیسے میں گھر کیسے چلے گا، طرح طرح کی۔ اگر گھر میں بیٹی ہے تو اس کو تانے دیتے ہیں، یا پھر باپ کسی مجبوری کی وجہ سے کام نہیں کر رہا تو بچے باپ کو تانے دیتے ہیں، یا پھر آزو بازو رہنے والے تانے دیتے ہیں۔ یہ تانا جو یہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذلیل ہیں وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے بہت ادھر ادھر کی لگاتے پھرنے والا بھی ذلیل ہے۔ مناع للخیر حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، بہت ذلیل ہے، تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہ جو یہ چغلی کا گناہ یہ ہلکا جانتے ہیں، یعنی ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم ہلکا جانتے ہیں۔ یہ گناہ ہلکا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ گھر کا گھر، محلے کا محلہ، شہر کا شہر، ملک کا ملک تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دو ملکوں میں آپسی لڑائی جھگڑے، دو ملکوں کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، سمبند بہت اچھے ہوتے ہیں دو ملکوں کے، لیکن چغلی کی وجہ سے دو ملکوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ دو شہروں میں سمجھ لیں، دو گھروں میں سمجھ لیں، معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، دو لوگوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن تیسرا انسان آنے کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر نفرتیں، دشمنیاں، لڑائی جھگڑے وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چغلی کا گناہ ہلکا گناہ نہیں ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو چغلی کو ہلکا جانتے ہیں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا غلام تھا،
پہلے کے زمانے میں غلام خریدے بھی جاتے تھے اور بیچے بھی جاتے تھے، لوگوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے غلام کو بیچنے کے لیے بازار میں گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ غلام بہت اچھا ہے، ہنر جانتا ہے، کام جانتا ہے، خدمتیں وغیرہ کام کرتا ہے، لیکن اس غلام کے اندر ایک کمی ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے، ایک کمی ہے، وہ چغلی کرتا ہے۔ وہاں پر ایک شخص تھا، تو اس نے سوچا کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، صرف ایک کمی ہے چغلی کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چلو میں اس غلام کو خریدتا ہوں۔ وہ انسان اس غلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دن گزرے تو وہ غلام اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دیکھیں کہ چغلی جیسے گناہ کو جو ہلکا جانتے ہیں، دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ چغلی جیسا گناہ، جو تحقیق کیے بغیر لوگ اپنے آپ میں بدظنی بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ غلام اپنا کام شروع کیا اور کہنے لگا، وہ جس انسان نے اس کو خریدا تھا، مالک نے جس خریدا تھا، اس کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا شوہر کسی دوسری عورت سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ عورت آگ بگولا ہوئی۔ وہ غلام کہتا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک توڑ ہے، اگر آپ اپنے شوہر کے داڑھی کے کچھ بال وسترے سے کٹ کر کے اگر لے کر آئیں گی تو میں ایسا کچھ کر دوں گا کہ آپ کا شوہر آپ کے تابع رہے گا، آپ سے محبت کرے گا، دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ تو عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ انسان اپنے مالک کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ کی عورت کا چکر کسی دوسرے انسان کے ساتھ چلا ہے۔ جھوٹ، بہتان، یہ چغلی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ مالک کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ کی عورت کا چکر کسی اور کے ساتھ چلا ہے، لہٰذا وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لہٰذا اے میرے مالک، آج رات آپ جب سوئیں تو سوئے نہ سونے کا ناٹک کرے، صرف اپنی آنکھیں بند رکھیں اور آپ کی عورت آپ کے پاس وسترا لے کر آئے گی تو آپ میری بات کا یقین کر لیں گے۔ تو مالک نے اس غلام کی بات کو مانا اور رات میں سونے کا ناٹک کیا، اور وہ عورت اس اپنے مرد کے داڑھی کے بال نکالنے کے لیے وسترا لے کر جب اس کے پاس پہنچی تو وہ آدمی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور عورت کو دیکھا کہ وہ وسترا لے کر میری گردن کے پاس آ رہی ہے، تو اسی وسترے سے اس عورت کو قتل کر دیا، اپنی عورت کو قتل کر دیا۔ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ بات چیت کی، نہ تحقیق کی، غلام کی بات پر یقین کر کے، غلام نے اپنے بھروسے میں لے کر وہ بات کی تھی، چاہے وہ اپنے مالک کی بیوی ہو یا پھر اپنا مالک ہو۔ تو مالک نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور بیوی کے گھر والے آئے، اس مرد کو، مالک کو قتل کر دیا، مالک کے گھر والے آئے، اس عورت کے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ خون ریزی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو چغلی کی جاتی ہے، چغلی چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے۔ چغلی سے بعض اوقات انسان کے قتل اور خون بھی ہو جاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس غلام نے اپنی مالک کی بیوی کی چغلی کی اور مالک کی بیوی کے سامنے اپنے مالک کی چغلی کی، بات یہاں تک پہنچی کہ مالک نے اپنے بیوی کو قتل کیا، بیوی کے گھر والوں نے اس آدمی کو قتل کیا، اور اس آدمی کے گھر والوں نے عورت کے گھر والوں کو قتل کیا۔ یہ چغلی جیسا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اس سے انسان کے انسان، گھر کے گھر، شہر کے شہر، محلے کے محلے کیا ہوتے ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو چغلی جیسے سخت گناہ سے، عظیم گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب ہمارے پاس کوئی چغلی کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو دور بھگا دے اور یہ کہیں کہ کسی کی چغلی، کسی کی برائی میرے پاس سامنے آ کر مت کرو، یہ مت کرو، یہ اس کو صاف کہہ دے۔ بھلے وہ انسان آپ سے کچھ دیر کے لیے ناراض ہو جائے گا، لیکن چغلی جیسے گناہ سے آپ بچ جائیں گے، یاد رکھیں، بدگمان ہونے سے بچ جائیں گے، کسی کے لیے نفرت یا پھر بدگمانی اپنے دل میں پیدا کرنے سے بچ جائیں گے۔ اس سے یہ کہیں کہ کسی کی برائی میرے سامنے نہ کریں، اور اس سے یہ کہیں کہ اگر تو کسی کی برائی میرے سامنے کرتا ہے تو میرے تو پیٹ میں وہ بات نہیں رہتی، میں فوراً اس کو پوچھتا ہوں جس کے متعلق تو بات کر رہا ہے، تو وہ ڈر کے مارے وہ بات کرے گا ہی نہیں، یاد رکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ آیا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ سیم واقعات آئیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ تھے۔ ایک انسان آیا اور فلاں شخص کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برائی بیان کرنے لگا۔
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، میں تحقیق کرتا ہوں، جو تو کسی کے متعلق بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، میں یہ تحقیق کرتا ہوں، تحقیق کرنے کے بعد اگر تو اپنی بات میں سچا نکلتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ کہ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، اور اچھے نیک کام سے بڑا روکنے والا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا اور اس انسان سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اس آیت کے تحت تیرا معاملہ ہے. یعنی اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے نا کہ بہت ادھر ادھر کی لگانے والا، تو اس کی مثل ہے ادھر ادھر کی لگانے والا. اور اگر تو جھوٹا ہے تو انہوں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اس آیت کے تحت ہے. یعنی ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں لگانے والا، آپس میں لڑائیاں وغیرہ پیدا کرنے والا، قرآن کی آیت پڑھ کر بتایا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اس آیت کی مثل ہے، اس آیت کے تحت ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو وہ انسان کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین مجھے معاف کر دے، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں کسی کی بھی برائی آپ کے سامنے نہیں کروں گا. تو یہ طریقہ بزرگان دین صحابہ کرام کا رہا ہے. جب کوئی کسی کے سامنے برائی کرتے تھے، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ تم نے جس کی چغلی کی ہے ہم تحقیق کریں گے، اگر تو بات میں سچا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا ہے قرآن کے حساب سے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والا ہے، اور اگر تو چاہے تو ہم تجھے معاف کر دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ آئندہ سے میں کسی کی بھی برائی آپ کے سامنے نہیں کروں گا. یہ دو واقعات احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. یہ چغلی کے متعلق واقعات ہیں. تو چغلی جیسے عظیم بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. یہ چغلی جیسا بڑا گناہ جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، دیکھیں کہ یہ قبر میں عذاب بننے کا بھی باعث بنتا ہے یہ گناہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہیں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دو قبریں دکھائی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں تھے، ساتھی کے ساتھ میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ہم اور آپ تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھنے والی وہ آنکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی اللہ کی عطا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کو دیکھا، کہا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا، پہلے والے کو عذاب اس وجہ سے مل رہا ہے وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جب پیشاب کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں جو اس کے کپڑوں پر اڑتی تھی تو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں لوگوں کی چغلی کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرے درخت کی دو ٹہنیاں لی اور اس قبر پر رکھی اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک یہ قبر پر یہ ہری ٹہنیاں سبز رہیں گی، ہری رہیں گی، شاد رہیں گی، شاد و آباد رہیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب میں کمی تخفیف ہوتی رہے گی. کیا ہوگی؟ عذاب میں کمی ان کو ہوتی رہے گی. تو اس سے بزرگان دین نے اس حدیث سے یہ چیزیں بیان کی ہے کہ جو ہم بزرگان دین کے مزاروں پر جو پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں یا پھر اپنی مرحومین کے قبروں پر جو پھول وغیرہ جو پیش کرتے ہیں، تو یہ پھول تسبیح بیان کرتے ہیں. اگر مزار والا، قبر والا اگر جنتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو پھول ہرے سبز پھول جو تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہیں اس سے سکون ملتا ہے مزار والے کو.
اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو تسبیح و تحلیل بیان کرنے کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تخفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے. اسی وجہ سے قبروں پر پھول وغیرہ یا پھر خوشبو چڑھائی جاتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. علماء کرام نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جو سورہ لقمان قرآن میں پوری ایک سورت ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا، چغلی کرنے والی کی بات کو ہرگز نہ مانو. جو انسان تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے اس کی بات ہرگز نہ مانو، اور تمہارے دوست ایسے بناؤ. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ تم اپنے دوست ایسے بناؤ کہ جب تم ملو اور ایک دوسرے سے جدا ہو، نہ تم اپنے دوست کی برائی بیان کرو، نہ تمہارا دوست تمہاری پیٹھ کے پیچھے تو برائی بیان کرے. یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آج کتنے ایسے دوست ہیں، کتنی ایسی سنگتیں ہیں جو جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے پیار و محبت سے ملتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو وہ اس کی برائی بیان کرتا ہے، یہ اس کی برائی بیان کرتا ہے. تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اے بیٹا، دوست اگر ایسے بناؤ کہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تم وہاں پر موجود نہیں ہو، تم وہاں پر حاضر نہیں ہو. تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری غیر حاضری میں بھی تمہاری برائی نہ بیان کرے نہ سنے دوسرے لوگوں سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں شخص کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں، ہمارا وہ دوست ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. تو وہ دوستی کسی کام کی نہیں ہے. یاد رکھیں، سچا دوست وہ ہے نہ ہم اپنے دوست کی اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرے، نہ ہمارا دوست ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہماری برائی بیان کرے. یہ غیبت ہو یا پھر یہ چغلی ہو، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہماری نظر ہماری اپنی ذات پر چھوڑ کر دوسروں کے ذات پر، دوسروں کے کیریکٹر پر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے کیا، کوئی برا کام کرتا ہے کیا، کوئی غلط کام کرتا ہے کہ ہماری نظریں اس پر ٹکی رہتی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. جب ہمارے گناہوں کی ہمیں خبر نہیں تھی تو ہم دوسروں کے گناہ دیکھتے تھے، دوسروں کے عیب اور ہنر دیکھتے تھے. نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. جب ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر، جب پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ میں خود برا ہوں، جب میں یہ سوچوں کہ تمام برائیاں میرے اندر ہے، میں دوسروں کی برائی کیا دیکھوں، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اور شاعر آگے بیان کرتے ہیں کہ جب کرنے محاسبہ میں سفر پر نکلا. جب کرنے محاسبہ یعنی تحقیق، جو جانچ پڑتال وغیرہ جو کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں نا، لوگوں کے کیریکٹر کھنگالتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ جب کرنے محاسبہ میں سفر پر نکلا، جس کو دیکھا وہ مجھ سے بہتر نکلا. جب کرنے محاسبہ میں سفر پر نکلا، جس کو دیکھا وہ مجھ سے بہتر نکلا. کیسے ملتے مجھے اوروں میں عیوب، کیسے ملتے مجھے اوروں میں عیوب، جو عیب بھی نکلا وہ میرے اندر نکلا، جو عیب بھی نکلا وہ میرے اندر نکلا. ہم دوسرے لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ وہ گناہ، وہ عیب، وہ کمی، وہ برائی میرے اندر ہے کیا. جب میرے اندر ہے تو مجھے دوسروں کے میٹر میں، دوسروں کے ذات میں، دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت، چغلی، بہتان جیسے گناہوں سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. اگر جانے میں انجانے میں ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی پر بہتان الزام باندھا ہے، تو ان سے معافی مانگ کر، ان کو راضی کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کے پیغامات پر، احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی چیز کی کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، غلطی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.